نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج میں جس موضوع سخن کو آپ کے کانوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے۔ حضرات، اس موضوع کی وجہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں ہر بندے کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، اور وہ ہے کہ میرے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی لاکھوں کماتا ہے تو اس کا بھی یہی حال ہے، اور اگر کوئی ہزاروں کمانے والا ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی دیہڑی دار مزدور ہے تو اس کی زبان پر بھی یہی جملہ ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اس کی زبان پر بھی یہی جملہ ہے کہ میرے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ آخر کار اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ مال کا کم ہونا ہے؟ کیا اس کی وجہ پیسوں کا کم ہونا ہے؟ نہیں جناب، نہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسے کم ہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ اگر رزق میں برکت ہو، دولت میں برکت ہو، مال میں برکت ہونا، تو کم پیسوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، کم پیسوں سے بھی کام چل جاتا ہے۔ لیکن اگر رزق میں برکت نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں سے بھی کچھ نہیں بنتا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی ضروریات پوری ہوں تو آپ اپنے رزق میں برکت پیدا کیجئے، اپنے مال میں برکت پیدا کیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ مال میں برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ رزق میں برکت پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے دو طریقے ہیں۔ نمبر 1، شکر۔ شکر کے ذریعے اللہ تعالی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ دولت ہو تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو، دولت نہ ہو تو تب بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پیسے کم ہو پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو، خوشی ہو پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور غمی ہو تو پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ گویا کہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ جب تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں بھی میں عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی میں عذاب دوں گا۔ حضرات، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اللہ اور زیادہ نعمتیں نازل کر دیتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے مال میں اضافہ کرنے کا۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہے رزق میں برکت کرنے کا؟ وہ ہے صدقہ۔ جی ہاں جناب، صدقے کے ذریعے بھی اللہ مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ لوگوں کی گھٹیا سوچ ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو گھبراؤ نہیں، یہ تمہارے ہاتھ سے نکلا ہوا مال ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی راہوں کو کھول دیں گے، رزق کے دروازوں کو کھول دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت، تمہارے مقام و مرتبے میں اضافہ کر دیں گے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صدقہ آخرت کا خزانہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو یہ آخرت کے لیے خزانہ بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، فرمایا جو بھی تم میری راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں اس سے بہتر دوں گا، اس سے زیادہ دوں گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرات، یہ دو طریقے ہیں رزق میں اضافہ کرنے کے، یاد رکھیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دراصل مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ صدقے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔